ویلکم بیک اے ٹی وی مارننگ وتھ فرح میں خوش آمدید. آج ہم مل رہے ہیں امین کنجاہی صاحب سے. شاعر ہیں, کالم نگار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ریڈیو سے منسلک رہے ہیں, ایک طویل عرصے سے منسلک ہیں. آج بھی ان کا پروگرام جو ہے وہ سنا جاتا ہے. میں چاہ رہی تھی کہ اب آپ ہمیں کچھ نہ شاعری کے باتیں سنائیں اور کچھ شعر سنائیں. جی اور بالکل. کچھ اس سے کہ یہ ایکسپیرینس کیسا ہوتا ہے جب آپ فرح لکھتے یہ ہیں. بہت ہی زبردست ہے. کس سے انسپائر زیادہ ہوئے آپ شاعری میں؟ دیکھیں یہ گریجولی کام چلتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. جب بندہ جوان ہوتا ہے نا, ٹین ایج میں آتا ہے, تو پاپ سنگنگ اور تیز میوزک اس کی ایج کا ہوتا ہے. جب وہ تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے تو پھر وہ تھوڑے اچھے میلوڈیس گانے سنتا ہے. پھر تھوڑا اور میچور ہوتا ہے نا تو غزلوں میں چلا جاتا ہے. تھوڑا اور میچور ہوتا ہے تو وہ صوفی کلام میں چلا جاتا ہے. اسی طرح شاعری جو ہے نا جی, وہ انسان کے اندر کا ہے, اس کے اندر کی فیلنگز ہیں اور یہ رب عطا کرتا ہے. یہ کاریگری نہیں ہے. اچھا. یہ الفاظ کی آپ اگر کاریگری کریں گے تو آپ شاعر تو بن جائیں گے, لیکن اس کے اندر ڈیپتھ نہیں آئے گی, اس کے اندر گہرائی نہیں آئے گی, اس کے اندر وہ فیلنگ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو ہم نے بھی جب لٹریچر پڑھنا شروع کیا تو کلاسیکل شاعروں کو پڑھا جو بڑے تھے, میر تقی میر, مرزا غالب, آتش, اور آنورڈز آتے ہوئے پھر ہم اقبال پہ آئے, فیض صاحب پہ آئے, فراز صاحب پہ آئے. تو پھر جب ہم فراز صاحب تک آئے تو ہم ٹین ایج میں تھے. تو 70s میں فراز صاحب کی طوطی بول رہی تھی, یہ عالم شوق کا دیکھا نہ جائے, وہ بت ہے یا خدا دیکھا نہ جائے. تو اس سے ہم لوگ اتنے انسپائرڈ تھے اور ان کا ایک کرزما تھا. جی جی. تو ہم نے تو شاعری ہی فراز کے رومانس کے دور میں کی ہے. اچھا. ٹو بی ویری آنیسٹ. اچھا. آف کورس. تو آپ کو فراز کے رومانس سے رومانس ہو گیا یا بالکل, یا ان کے کانسیپٹ آف رومانس سے رومانس ہو گیا؟ دونوں سے. اچھا. چونکہ دیکھیں جو پیار یا رومانس ہے نا جی, وہ ایک فیلنگ ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کو آپ کے سول پہ ہے کہ وہ اس کو کتنا کیری کر سکتا ہے. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ مطلب آپ دیکھیں جتنی ہماری داستانیں ہیں نا محبت کی, جی, ان میں جتنے عاشق ہیں جو سب سے زیادہ صعوبتیں اٹھاتے ہیں, مشکلات, وہی سب سے زیادہ لائک کیے جاتے ہیں. دا ہیروئنس اور دا محبوبہ اتنی کوئی امپورٹنٹ کیریکٹر نہیں ہے سوائے ہیر کے. جی بالکل. کہ ہیر جو ہے اس کا ذرا ریکارڈڈ ورژن ہے کہ اس نے پروٹیسٹ کیا یا اس نے کچھ کہا, کوشش کی وارث شاہ کی اس میں اس کے آبجیکشنز ہیں کہ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے ایسے. تو یہ ایک بڑا کمال بات ہے. تو آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں, فراز کا عشق جو ہے وہ بھی عاشق کا عشق ہے نا, محبوب کا ہے, محبوب کا ورژن, عاشق کا ورژن ہے. اس میں یہی ہے کہ یہ ایک مسلسل ہے آپ کے اندر فیلنگ. ٹھیک ہے. اس کو آپ نے کیری کرنا ہے اور اس کے لیے آپ کو ایک محبوب چاہیے جو آپ کی باڈی لینگویج سمجھے, جو آپ کی آئی ونکنگ سمجھے. اور عشق میں اور رومانس میں زبان کم بولتی ہے. اچھا. باڈی زیادہ بولتی ہے. ٹھیک. جو باڈی لینگویج کی زبان سمجھتا ہے وہی رومانس کر سکتا ہے. اچھا. چلیں, تو پھر یہ تو بڑا آپ نے باریک سا کرائٹیریا نکال دیا. لیکن رومانس سب کرتے ہیں, پیار تو سبھی کرتے ہیں. دیکھیے پیار کرنا اور چیز ہے. پیار, محبت اور عشق, تین یہ آپ کے سٹیجز ہیں. صحیح. جیسے نفس مطمئنہ, نفس لوامہ, نفس امارہ اور نفس مطمئنہ, تین سٹیجز ہیں جی نفس کے انتہا کی. اسی طرح پیار, محبت اور عشق یہ میٹرک کے بعد جیسے کلاسز ہوتی ہیں نا, میں یہ سمجھتا ہوں. تو یہ وہ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سنائیں کچھ, پہلے تو پنجابی کی شاعری سنائیں. پنجابی دی تم سنا دینا کہ 4 مصرے نے کہ کی میں وچ کتاباں لکھاں, کی میں وچ کتاب دے لکھاں, جینے دے عذاب میں لکھاں, عشق دا پرچہ وانگ ریاضی, دسو کنج جواب میں لکھاں. واہ.
ریاضی کا پرچہ میں تو 2 × 2 4 4 2. جنوں آندا ہے وہی کرے گا نا, تے جنوں ریاضی آندی نہیں تے نلائق فیل ہوئے گا. کیا بات, واہ واہ واہ. اور پنجابی کا کچھ اور پنجابی دا اور جی کہ میرے لوں لوں دے وچ چیکاں نے, مینوں تیریاں یار اڈیکاں نے, واہ. میرے ویری نہ مینوں مار سکے, مینوں ماریا رل شریکاں نے, واہ واہ واہ. اور میں مڑ مڑ ہاتھ پہ پڑھنا وا, تیرے نا دیاں کتھے لیکاں نے. واہ. اب یہ دیکھیں, آپ یہ سن رہی ہیں آپ, اور آپ کو اچھا اس لیے لگے گا, شاعری اچھی وہ لگتی ہے جو آپ کی ذات سے ٹچ کرے. شعر غزل کا وہ شاعر کامیاب ہے. واہ. ایک اور پنجابی کے کچھ اشعار کی پنجابی فرمائش دے کر شعر سکتے ہیں یا تنسنا دینا غزل یا کچھ. میں تنوں سنا دینا وا کہ اپنے رنگ چ رنگ لے مینوں, جتھے جاویں سنگ لے مینوں, ہولی ہولی مردا جاواں اکو واری ڈنگ لے مینوں, خبرے مرضی رب دی کی ہے مرنا جاواں منگ لے مینوں. اچھا واہ. واہ واہ. اب دیکھیں اس چیز میں, اور ایک پنجابی کی میں نظم اور اس کے بعد ایک اردو کی بھی چیز آپ کو سناؤں گا. جی. پنجابی کی اس لیے کہ یہ میری فیوریٹ بھی ہے. اچھا. اور اس میں ایک کمال کی ردم ہے. یہ آپ نے کب لکھی ہے؟ یہ جناب مجھے ہو گئے ہیں کوئی 1.5 سال. اچھا, ابھی ریسنٹ ہے. ہاں ریسنٹ ہے. اس کا اے وس بڑا بے وس کہ وس نہیں چلدا ہے, میں کی کراں مینوں دس کہ وس نہیں چلدا ہے. ایک واری مڑ کے ہس کہ وس نہیں چلدا ہے. اور سانو چڑھی عشق دی کس, کس کا مطلب ہوتا ہے فیور. سانو چڑھی عشق دی کس کہ وس نہیں چلدا ہے, کدی ساڈے نال بھی وس کہ وس نہیں چلدا ہے. میری ہو گئی یہ ہن بس کہ وس نہیں چلدا ہے. اور یہ وس بڑا بے وس کہ وس نہیں چلدا ہے. تو یہ وس جڑا ہوندا ہے نا اپنے وس وچ نہیں ہوندا. ہاں بالکل. لیکن جو آپ پہلے پنجابی کے اشعار سنا رہے تھے نا, ان کا لطف ہی کچھ اور ہے. پھر ایک اور دے وچ دو سن لو کہ سچی گل نوں مندا نہیں, یار دا بوہا پندا نہیں. رب نے عشق لباس بنایا جیڑا میرے تن دا نہیں, وچوں وچی کھردا جاوے منہ تے آ کے مندا نہیں, اور جدے پیچھے میں عمر گوائی وہ تے میرا بندہ نہیں. یہ آپ کی اردو پنجابی ساری شاعری کا نا یہ محور و مرکز یہ بے وفائی ہے کسی کی. آف کورس. اچھا. دیکھو نا, آپ جب تک آپ ہجر میں اور فراق میں نہیں رہیں گے محبوب کے, آپ اچھا کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. وہ تو ٹھیک ہے, مگر ایک شاعر ایک انسان بھی تو ہوتا ہے نا. ہاں تو وہ نہیں ہے جو نہ مل سکے وہی بے وفا. بالکل. ہاں وہی آج تک میرے ساتھ ہے. میرے ساتھ ہے بالکل. تو اس کا کیا قصور ہے جو ساتھ ہے؟ جو نہیں ہے وہ نہیں رہا تو بس ٹھیک ہے, نہیں رہا. نارمل ایٹیٹیوڈ کی نارملٹی تو یہی تقاضا کرتی ہے نا کہ جو نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں. بھلے وہ کوئی چیز ہے, کوئی انسان ہے, کوئی رشتہ ہے, کچھ بھی ہے جو آپ کو میسر نہیں ہے وہ آپ کے لیے نہیں ہے. جو آپ کو میسر ہے اس کا شکر ادا کریں, جو نہیں ہے اس پہ صبر کر جائیں. اصل میں انسان کی نیچر ہی ایسی ہے, جو اس کے پاس ہوتا ہے وہ اس کو فار گرانٹیڈ لیتا ہے. تو جو آپ کے ساتھ پھر رشتے جڑے, شادی ہوئی, آف کورس بیگم بھی ہیں, بیگم بھی ہے, تو پھر یہ مطلب آپ فراق میں رہے تو پھر وہ تو میں ابھی بھی ہوں, اور وہ میرے بچے ماشاءاللہ ہیں, اور میری بیگم صاحبہ کا بڑا مہربانی ہے اس کی کہ اس نے مجھے برداشت کیا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے, اور بغیر کسی, اس نے آج تک مجھے, اس کا کمال یہ ہے کہ اس نے کبھی رپیٹ نہیں کیا میرا کوئی بھی عمل جو اس نے دیکھا ہو. چونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے جب جس کو اون کیا ہے نا اس کی خامیوں خوبیوں سمیت اون کرنا ہے. تو اس نے مجھے جب اون کیا تو میری ظاہری باطنی خامیوں خوبیوں سمیت اون کیا, اور اس کی مہربانی ہے جس کی وجہ سے میرے بچے ماشاءاللہ پڑھ گئے, شادیاں ہو گئیں, اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے, لیکن میں اتھی تنہا کھڑا ہوں اب بھی اسی ان کے ساتھ ہونے کے باوجود تنہا کھڑا ہوں. آف کورس, لیکن ان کے بھی جو حقوق ہیں ان میں فرق نہیں آیا. صحیح.
وہ ان کو فل ملے ہیں صحیح اس میں. صحیح. لیکن یہ بہت بڑی سی اسٹیٹمنٹ ہے جو آپ دے رہے ہیں, Of گھر course. جا کے مار نہ کھائیے گا. نہ الحمدللہ ہاں. آئی ایم اے ویری, انہیں پتہ ہے ان ساری باتوں کا. انہوں پتہ ہے. اچھا. اور شی از نوز. لیکن وہ جو ہے نا اس پہ کلاس یہ ہے کہ وہ آج کل کی بچیوں کی طرح شوروں کے فون پہ نظر نہیں رکھتی, چیک نہیں کرتی. چیک نہیں کر دی, انہوں پرواہ ہی نہیں. وہ کہندی ٹھیک ہے کیری آن. کیری آن ود واٹ؟ کہ تو جیسے چلتا ہے چل, میں تیرے سنگ کیسے چلوں ساجنا. اچھا ٹھیک ہے. تو سمندر ہے میں ساحلوں کی ہوا. صحیح. امجد اسلام امجد صاحب کا. ہاں تو صحیح. وہ اس حوالے سے رب تعالیٰ کا بڑا کرم ہے میرے پہ صحیح. کہ شی از اے ویری بلیسنگ لیڈی. ٹھیک ہے. اور آج میرا جنم دن بھی ہے. اچھا چلیں, آپ کو بہت بہت مبارک ہو, ہیپی برتھ ڈے. تھینک یو. تو اب کیا آگے کیا پلان ہے, آگے کیا کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ آگے کرنے کا یہی سوچ رہے ہیں جی کہ اللہ پاک نے کچھ سال اگر مزید دیے زندگی میں زندہ رہنے کے لیے تو کچھ مثبت کام, چونکہ ہم لوگوں کے معاشرے میں, ہم لوگوں کے آج کے دور میں خیر کدھرے نہیں. مارکیٹنگ ہے اور گیو اینڈ ٹیک ہے, اور عام آدمی کی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے. صحیح. مجھے یہ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اپنے سے ماڑے دی عزت کرو. ٹھیک. اگر آپ کے پاس ذرا سا بھی اختیار ہے نا تو آپ بے اختیار نہ ہو, ود ان دا لمٹس رہیں, اور رب سے ڈرتے ہوئے ہر بندے کی سیلف رسپیکٹ کریں. چونکہ ہر بندہ اگر وہ آپ کا ملازم بھی ہے نا, وہ بھی کسی کا باپ ہے, کسی کا شوہر ہے, کسی کا بھائی ہے, کسی کا بیٹا ہے, اس کو ہارٹ نہیں کریں. بالکل بالکل, بہت آپ نے خوبصورت بات کی ہے. اچھا اب شاعری کی طرف پھر واپس پلٹتے ہیں. بالکل. تو کچھ اور اردو کی شاعری اب اگر ہم اردو کی شاعری سنا دیتا ہوں جی. میری ایک غزل کے چند شعر پہلے سناؤں یا نظم سنا دوں آپ کو؟ جو آپ کو اچھا لگتا ہے. دیکھیں جی, مجھے تو ویسے آپ کو اپنی پنجابی یا اردو شاعری دونوں میں سے زیادہ پسند کون سا ہے؟ مینوں ماں بولی پنجابی. اچھا. بیکاز اس میں ایکسپریشن بہت اسٹرانگ آتا ہے. ہاں. چونکہ ہمارا وہ ماں کی زبان ہے نا, تو اس میں ہمارا بہت زیادہ وہ آتا ہے جی. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو پہلے ایک نظم سناتا ہوں جی. اس کا نام ہے ہجرتوں کا پروانہ. میں پچھلے گرمیوں لنڈن گیا تھا, تو مجھے جہاز میں یہ فیلنگ آئی کہ میں گھر چھوڑ کے جا رہا تھا 3-4 مہینے کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے گھر سے ہر بندے کی اپنی ایک فیلنگز ہوتی ہیں, اٹیچمنٹ ہوتی ہے, وہ گھر ہو یا ملک ہو. تو اس کا میں نے نام رکھا تھا ہجرتوں کا پروانہ. صحیح. ہجرتوں کا پروانہ آ گیا ہے میرے نام, گھر کو خالی کرنا ہے چند دن کے نوٹس پر. دل کی تیز دھڑکن اب چل رہی ہے رک رک کر, بوجھ بڑھتا جاتا ہے زندگی کے انجن پر. ایک طویل خاموشی ہونٹوں پر مسلط ہے, یا دل کے چاروں خانوں میں یاد کے جو لمحے ہیں آرٹ فلم کی مانند ذہن کے موبائل پر دھیرے دھیرے چلتے ہیں اور پھر تڑپتے ہیں, ہجرتوں سے ڈرتے ہیں اور بین کرتے ہیں. اب سکت نہیں باقی اور زخم سہنے کی, کیا کریں مگر صاحب اس اور زخم سہنے کی, گھر سے دور رہنے کی, کیا کریں مگر صاحب اس وطن میں رہنے کی, اب نہیں کوئی صورت. یہ میں نے لکھی تھی. اور لیکن پھر آپ واپس آ گئے تھے وطن. جی. یہ بچے پڑھ کے کہیں یہ نہ کہیں کہ بس ہم نے جانا ہی جانا ہے یہاں سے. ہاں وہی کہ دیکھیں اصل اپنا گھر سے اچھی کوئی جگہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے آپ باہر رہتے ہیں, اس کا ایک اپنا فائدے بھی ہیں, لیکن گھر تے آخر کار اپنا ہے. بالکل. اور اس سے میں نہیں سمجھتا کہ ہم دور رہ سکتے ہیں. اور اب شاعری کی بات چلی ہے تو میں غزل کے کچھ شعر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, اور اپنے سننے والوں کے ساتھ بھی, کہ بکھر رہی ہے میری ذات اس سے کہہ دینا, بڑی کٹھن ہے میری رات اس سے کہہ دینا,
میں اپنے آپ ہی پسپا ہوا محبت میں، ہوئی نہیں ہے مجھے مات اس سے کہہ دینا، اور تعلقات میں یوں بے رخی نہیں اچھی، کبھی تو بدلیں گے حالات اس سے کہہ دینا۔ واہ، تو یہ جو زندگی ہے، اور کنارہ تھا مگر ساحل نہیں تھا، وہ میرے پیار کا قائل نہیں تھا، مجھے کچھ اپنی ہی مجبوریاں تھیں، زمانہ درمیاں حائل نہیں تھا، اچھا، اور سبھی بیٹھے تھے اپنے دوستوں میں، میری جانب کوئی مائل نہیں تھا، اور کیا تھا جس نے پہلا قتل لوگو، نہیں وہ شخص تو جاہل نہیں تھا، کنارہ تھا مگر ساحل نہیں تھا۔ اچھا، واہ۔ اچھا، آپ نے خود جیسے اپنی گفتگو میں ذکر کیا کہ فزیکلی چیلنج تھا، یس آف کورس، اس کے باوجود آپ نے زندگی میں لکھا بھی، پڑھا بھی، جی بالکل، محفلوں میں بھی بیٹھے، آف کورس۔ براڈ کاسٹنگ سے بھی منسلک رہے، یہ سب کچھ کیسے حوصلے کے ساتھ کیا؟ کیونکہ دنیا تو بہت اچھے بھلے لوگوں کو نہیں جینے دیتی۔ وہ تو جی، وہ تو ایک علیحدہ دور تھا، جب کہ میں اب بھی اس سے گزرتا ہوں، اور آپ یقین مانیں فرح کہ میں نے بہت ٹف زندگی دیکھی ہے، آئی ایم شیور، یس۔ کہ جس بندہ، ابھی بھی میں یہ بریس پہنا ہوا ہے، میں اتارتا ہوں تو میں گھر میں کرال کرتا ہوں، اچھا، جب میں یہ پہن لیتا ہوں، عام آدمی کو نہیں پتا کہ اس کی کتنی پرابلم ہے۔ میں نے 32 ایئرز ایک سرکاری محکمے میں جاب بھی کی ہے، نان سٹاپ، جس میں کوئی لمبی چھٹی نہیں تھی، سوائے وہ سی ایل جو 20 یا 15 سال کی ہوتی تھی، وہ ہم اویل کرتے تھے۔ تو الحمدللہ میں نے 32 ایئرز وہ بھی کی ہے جاب، میں نے شاعری بھی کی ہے، میں نے موسیقی بھی کی ہے۔ تو یہ حوصلے کی میں بات کری کہ کہاں سے آتا ہے کہ آدمی چلتا ہے اور کوشش کرتا ہے، یہ اندر ہمت کرتا ہے۔ آپ کے اندر ایک، میرے خیال میں ہر جوان میں، ہر انسان میں یہ ایک ارج ہونی چاہیے، ٹھیک، کھچ ہونی چاہیے کہ میں کچھ کرنا ہے۔ ٹھیک، لیکن آپ کے لیے کیا مشکلات اس طرح کی آئیں کیوں نہیں آئیں؟ مجھے تو عام آدمیوں سے زیادہ آئیں، مجھے تو کوئی کرسی دینے کو تیار نہیں ہوتا تھا، کہیں میں جاتا تھا، کوئی کون آ گیا سوٹی چکی کھک، اور اس وقت ہرٹ ہوتا تھا۔ اب یقین مانیں کہ میرے دوست احباب جو میرے آفس میں ہوتے تھے نا، وہ کسی اور کو کہتے تھے نا لنگڑا، تو ہارٹ میں ہو جاتا تھا، میں کہتا تھا یار آپ نے میرا استحقاق مجروح کر دیا ہے، لیکن وہ لوگ تو عام روانی میں کہہ جاتے ہیں، ان کو یہ فیل ہی نہیں ہوتا تھا، صحیح، لیکن یہ مجھے تکلیف آج تک ہے، لیکن یہ ایک نیچرل ہے، اس لیے میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ کیوں وہ کہتے ہیں، انہوں نے حق ہے چونکہ میں ہوں، ٹھیک ہے، اس چیز سے تو میں ڈینائی نہیں کر سکتا، لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے اتنی ہمت دی کہ میں نے پاکستان ٹیلی ویژن میں کام کیا ہے، میں نے عارف رانا صاحب کے ساتھ کام کیا ہے، شاہد مسعود صاحب کے ساتھ کام کیا ہے، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید آپ 89 یا 90 میں آپ بھی کوئی بچوں کا پروگرام شاید پی ٹی وی میں اسلام آباد کرتے تھے ایز اے ہوسٹ۔ نہیں سر، میں نے بہت لیٹ جوائن کیا، میرا جو سٹارٹ ہے ٹیلی ویژن کے ساتھ وہ لیٹ 90s میں ہے، 97 میں، اور وہ ڈرامے سے مجھے زیادہ بوسٹ ملا، لیکن اس سے ایک سال پہلے سے میں کر رہی تھی اناؤنسمنٹس اور کمپیئرنگ، لیکن ایک سال تھوڑا، کیونکہ میں ان دنوں وہاں پی ٹی وی میں آتا تھا، تو مجھے فیل ہوتا تھا کہ آپ کو میں نے وہاں، اٹ از لیٹ 90s دین، مطلب 97 98 کی بات ہوگی، تو وہ وہاں پہ ہم پروگرام دیکھتے تھے، کرتے تھے، اور سرمد سے بھائی سے میں، میرا رہا ہے، ٹھیک ہے، آج کل ان کے بھائی منظر سے بھائی صاحب میرے دوست ہیں۔ اب دیکھیں میرے جیسا بندہ قدیر خان سے لے کے تو ہر لیول کے بندے پہ میں ان سے ملا ہوں، صحیح، یہ رب کا کمال ہے، اور میرے اندر خواہش تھی، ٹھیک، سو یہ خواہش جو ہے یہ ایک بڑی جو ایک یعنی جذبہ ہے، ایک ہمت ہے، ارج ہونی چاہیے، کھچ پنجابی کہنے نا، وہ کھچ نہیں ہوئے گی تو تسی اگے نہیں جا سکو۔ بالکل صحیح، اور تھینک یو ویری مچ تشریف لانے کا، اپنی زندگی، اپنی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کرنے کا، اپنی شاعری ہمارے ساتھ شیئر کرنے کا۔ نہیں، یہ آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا، کوئی 42 برس میں پہلی دفعہ کسی نے میرا کوئی درد سنے آ رہے۔
نہیں تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, Thank you, خوش رکھے. thank you. شکریہ. جیتے رہیں. آپ سے بھی اجازت لیں گے جناب, کل پھر انشاءاللہ ملیں گے. اس وقت تک اپنا خیال رکھیے, ہنستے مسکراتے رہیے. اللہ حافظ.